اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم سپورٹس ویور جتنے بھی ناظرین ہیں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سپورٹس آور کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ہے۔ آج آپ کے لیے کچھ نئی خبریں و تبصرے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں شروع کرنے سے پہلے بھی کہ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور اس کی بھی فیڈ بیک دیں گے، پیج کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے۔ تو جناب خبریں آج کوئی تھی 5-6، دل تو یہ تھا کہ وہ خبریں شیئر کروں اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تبصرہ کروں، لیکن ابھی پی سی بی کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے کلبوں سے متعلق، تو اس کو بھی زیر بحث بنایا، موضوع بنایا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو کچھ موٹی خبریں سنا دیتا ہوں میں، جو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ موٹی خبریں سب کو پتہ بھی ہوگا، بہت سارے ناظرین کو، لیکن پھر سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز 2-1 سے جیت لی، اور نہ صرف سیریز جیتی بلکہ سیریز جیت کر دوسری پوزیشن پر بھی، عالمی رینکنگ میں دوسری پوزیشن پر بھی آ گیا۔ اس کی پورے پاکستان کو، پاکستان کی ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اس کے بعد کپتان بابر اعظم، اس کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ رنز بنا رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے ٹیم کے لیے ایز اے کیپٹن بھی۔ اس کی یہ سیریز اس کو مبارک ہو، اور اس نے بھی مطلب ایک اچھی کارکردگی سے پہلی پوزیشن حاصل کی عالمی رینکنگ میں۔ وراٹ کوہلی کی جگہ، دنیا کا بہت بڑا بیٹسمین ہے وراٹ کوہلی، اور اس کی جگہ اس نے بھی یہ پہلی پوزیشن حاصل کی، تو اس کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ بابر اعظم نومبر 2018 سے لے کر آج تک 0 پہ آؤٹ نہیں ہوا، یعنی نومبر 2018 سے اب 2021 ہے اپریل، تو اس وقت تک وہ رنز کر کے ہی آؤٹ ہوا ہے، 0 پہ آؤٹ نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی 28 اننگز اس نے کھیلی ہے، مطلب 28 اننگز میں وہ 0 پر آؤٹ ہی ہوا۔ تو زبردست بابر اعظم، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کو پتہ ہوگا کہ بابر اعظم خوش قسمت ہے، 2007 کی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ سیریز جو پاکستان میں منعقد ہوئی، اس کے بعد تو افریقہ پھر اس سال آیا۔ اس وقت بابر اعظم بال پکر ہوا کرتے تھے باؤنڈری کے باہر، ایک بچے کے طور پہ، جس طرح بال پکر ہوتے انڈر 13 انڈر 16 اس طرح کے بچے جو بال پکر ہوتے ہیں باؤنڈری میں ہوا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، بچے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے۔ اور آج وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ سیریز بھی جیتے والا کپتان، اور کپتان بھی بنا اور سیریز بھی جیتی، تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم مبارکباد ایک مرتبہ پھر بابر اعظم کو دیتے ہیں کہ صرف محنت بھی ہے، ماں باپ کی دعائیں بھی ہے، پورے پاکستان کی دعائیں بھی ہیں، لیکن اپنے استادوں کی دعائیں بھی ہیں، ان کو کوچز کو بھی مبارکباد ان کو کہ وہ بال پکر بچہ آج وہ سٹار ہے، پوری دنیا کا سٹار ہے، ورلڈ نمبر 1 رینکنگ میں، پاکستان ٹیم کا کپتان تینوں فارمیٹ میں۔ یہ بہت بڑے بڑے اعزاز اس کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آج سے انڈین پریمیئر لیگ وہ بھی شروع ہو رہی ہے، شائقین کرکٹ کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے یہ، اور اسے بھی بہت دنیا دیکھتی ہے، یقیناً دیکھے گی۔ تو بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں صرف پاکستانی پلیئر نہیں ہوتے، پوری دنیا کے پلیئرز شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی آج سے شروع ہو جائے گا، کرکٹ کا ایک اچھا میلہ لگ جائے گا۔ اس میں میں تھوڑی سی کچھ بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ کرونا، یہ وہ ہمارے لیے پاکستان میں، باقی بہت ساری جگہوں پہ، خاص طور پہ پاکستان میں
کرونا ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایونٹ ہو رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں، تو مطلب آئی پی ایل بھی ہو رہی ہے، تو یہاں لوکل کرکٹ کو بھی بند کیا ہوا ہے. حالانکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کرکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ لوکل کرکٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ کلبوں کی کرکٹ ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے آرگنائزر مختلف علاقوں میں، ڈسٹرکٹ میں لیگز وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں، رمضان میں خاص طور پہ رات کے ٹائم. تو مطلب اس میں زیادہ سے زیادہ 30-40 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل 2 ٹیموں کے ساتھ. وہ 40-50 لوگ ہو جاتے ہیں، تو وہ بیٹھتے ویسے بھی دور دور ہیں، تو ان میں کرونا کا کوئی ایسا امکان کم از کم مجھے نہیں لگتا. وہ ایس او پیز پہ عمل کر سکتے ہیں. بڑے میچور لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کرکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اپنی صحت کا، بیماریوں سے بچنا، یہ ان کی پہلی پرائرٹی پہ ہوتا ہے. تو ضلعی انتظامیہ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونے دے، ایس او پی ضرور لاگو کرے، اور اس کے بعد اجازت دے ڈسٹرکٹ انتظامیہ پاکستان کی جہاں جہاں بھی ہے. وہ رمضان میں کچھ لوگ کرانا چاہتے ہیں جو ٹورنامنٹ وغیرہ، تو ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو یہ اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی مہیا کر سکے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی سی بی کے گورننگ بورڈ کا اجلاس 10 تاریخ کو ہونا ہے، ہفتے والے دن، اور اس میں کچھ فیصلے ہوں گے. یقینی طور پہ یہ پچھلا پورا مہینہ ہاہاکار مچی ہوئی تھی پاکستان میں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اجازت نہیں، فلان نہیں، ترمیم کرو، یہ کرو، وہ کرو. وہ بھی ایک ایشو اس میں ڈسکس ہوگا. ذرائع کی اطلاعات کے مطابق، بلکہ ان کے اپنے پریس ریلیز کے مطابق، چیئرمین پی سی بی اور سی ای او پی سی بی، ان کی رپورٹس وغیرہ یہاں پر ڈسکس ہوگی. اس کے علاوہ آڈٹ کمپنی کی رپورٹ کو چیک کیا جائے گا، ڈسکس ہوگی. وومن ریسورسز اور رسک مینجمنٹ، اس پہ بھی بات ہوگی. کمرشل افیئرز پہ بات ہوگی. یہ تو ان کے ایجنڈے میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اور ایک چیز وہ جو میں نے ذکر کیا، جو میرا عام آدمی کا موضوع ہوتا ہے، ہمارا تو ہم تو عام آدمی ہے نا، عام آدمی کا موضوع، چھوٹے طبقے کے، لوور لیول کے، تو ہمارا تعلق تو ہوتا ہے کلب سے، گراس روٹ لیول سے. تو ہم تو زیادہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ افیکٹ کرتی ہے. تو کلب کے آئین کے متعلق بھی ڈسکشن ہوگی، اور اس میں کچھ ضروری ترامیم جو ہے اس کی منظوری دی جائے گی. کچھ شرائط کو نرم کیا جائے گا. بہت ساری تجاویز لوگوں نے دی ہے، ہم نے بھی دی ہوئی ہے. اللہ کرے وہ اپروو ہو جائے. امید ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں اپروو ہو جائیں گی. اس کے علاوہ پی سی بی کے کلب کے آئین کو ملتان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. ملتان سے کچھ کلب آرگنائزر نے چیلنج کر دیا تھا، اور ہائی کورٹ کے یہ آرڈر تھے کہ 28 اپریل تک اس پہ پی سی بی کوئی حتمی فیصلہ نہ کرے، کلبوں کی لسٹ، حتمی لسٹ جاری نہ کرے جو رجسٹرڈ ہو چکے، چونکہ وہ تو ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ رجسٹریشن کا تو پروسیس ہی کافی لمبا ہے. صرف درخواستوں کی آج انہوں نے وہ جاری کی ہے لسٹ. تو کلب رجسٹریشن تو یہ پروسیس آگے چل کے بہت لمبا ہے، یہ لینتھی ہے. اس پہ مطلب یہ پہلا سٹیپ ہوا ہے. نیکسٹ سٹیپ آئے گا ڈیٹا فارم وغیرہ پلیئرز کا، وہ بھیجنا پڑے گا. اس کے بعد ٹورنامنٹ ہوگی یا اسکروٹیاں وغیرہ ہوگی، وہ کافی لمبا ہے. پھر جا کے حتمی رزلٹ آئے گا کہ کون سے کلب رجسٹر ہوئے اور کون سے نہیں ہوئے. تو بہرحال کورٹ نے تو ظاہری بات ہے، کورٹ تو اتنی تفصیل کا تو کورٹ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو کورٹ نے آرڈر کر دیے کہ 28 تاریخ تک مطلب یہ حتمی فیصلہ نہ کیا جائے. 28 کو میرے خیال میں ہیرنگ ہوگی. میرے جیسے عام آدمی جس نے جتنا تھوڑا بہت پی سی بی کے آئین کو پڑھا ہے، تو میری تو دعا یہ ہے، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں کہ یہ آئین بالکل قابل عمل نہیں ہے. اس میں ترمیم ضرور کریں گے، مجھے امید ہے، کیونکہ پی سی بی اب کلب
کرکٹ یا کرکٹ چلانا چاہتی ہے تو ظاہری بات ہے اس پہ ترامیم کرتی جائے گی، لیکن یہ اتنی ترامیم کرنی پڑے گی کہ اس آئین کا حلیہ بھی بگڑ جائے گا اور کرکٹ پھر جا کے کہیں چلے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے تو زیادہ۔ میں اس بات کا خواہشمند ہوں کہ یہ آئین بار بار مطلب ترامیم کرے گے، لوگ شور ڈالیں گے، پھر ترامیم ہوگی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو مطلب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو کسی کورٹ سے بھی بالکل اس کو فارغ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور چیئرمین صاحب کی اور سی ای او وسیم خان صاحب کی رپورٹ پیش ہوگی تو میں تو پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کارکردگی رپورٹ ہوگی تو کیا کارکردگی ہے بھائی، دونوں کی کارکردگی میرے حساب سے تو بالکل زیرو ہے، چیئرمین صاحب کی بھی اور سی ای او صاحب کی۔ تو میری تو دعا یہ ہے، درخواست یہ ہے بورڈ ممبران سے، گورننگ بورڈ کے ممبران سے کہ اس کارکردگی پہ اگر آپ نے دوبارہ پھر ان کا انتخاب کیا دونوں کا، بطور انسان دونوں اچھے انسان ہوں گے، میرا ان سے کوئی نہیں ہے، لیکن ہم تو صرف ایڈمنسٹریٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، بالکل زیرو ہے۔ کہیں بھی کرکٹ نے ترقی نہیں کی، پاکستان کی کرکٹ نے، تمام کرکٹ بند ہے، اس کی ذمہ داری صرف اور صرف ان دو ذمہ دار اشخاص پہ جاتی ہے، کیونکہ ان کے کنٹرول میں نیچے ساری کرکٹ ہے۔ اگر یہ ول پاور رکھتے، اگر ان کا دل ہوتا یا صحیح طریقہ اختیار کرتے، صحیح لوگوں سے مشاورت کرتے تو یہ کرکٹ 2.5 سال پونے 3 سال سے بند نہ ہوتی۔ اور اگر ان میں صلاحیتیں ہوتی، چیئرمین صاحب میں اور یہ سی ای او جو وسیم خان صاحب تشریف لائے انگلینڈ سے، اگر ان میں صلاحیتیں ہوتی یہ کبھی بھی اس طرح پرانے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک کے نیا نام کا آئین جو قابل عمل نہیں ہے، جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس کو نافذ العمل قرار نہ دیتے، جو کہ نافذ ہو ہی نہیں رہا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ تو بہرحال ان میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے کرکٹ بہتر کرنے کی، بالکل یہ صاف بات ہے، مطلب یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، سب کو نظر آتا ہے، پورے پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ چند ملازمین ہو گئے بورڈ کے، وہ تو کہتے ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال گورننگ بورڈ کے ممبران سے درخواست یہ ہے کہ اس کارکردگی پہ اگر آپ نے دوبارہ ان دونوں کو متحد کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ بہرحال آپ کو انتظار ہوگا اس پروگرام کے تھمب نیل پہ، کیس فخر زمان 302، تو یقیناً وہ اس کی طرف بھی آئیں گے، تھوڑا ویٹ کریں آپ، بالکل اس کی طرف آئیں گے، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا تذکرہ ضرور ہوگا، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، وہ ہمارا ٹاپک ہے ضرور، انشاءاللہ اس پہ آئیں گے۔ ابھی ایک پریس ریلیز آج جاری کی ہے پی سی بی نے، وہ پریس ریلیز یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی، سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہے۔ لکھا ہے جی 22% درخواستوں کی وصولی کے ساتھ کلب کی رجسٹریشن کا عمل ختم ہو گیا۔ 9 اپریل 2021 کی یہ پریس ریلیز ہے، آج ہی کی ہے، تازہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے 10 مارچ کو شروع ہونے والا کلب کی رجسٹریشن کا عمل 8 اپریل بروز جمعرات کو ختم ہو گیا۔ اس دوران ملک بھر سے 3,807 کرکٹ کلبز نے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ یہ پی سی بی کی پریس ریلیز ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں جی، اگست 2019 سے نافذ العمل نئے آئین سے قبل 3115 یعنی 3115 کلب پی سی بی کے ساتھ رجسٹرڈ تھے۔ 3115 پہلے تھے، اب 3807 درخواستیں آئی ہیں صرف۔ تاہم ماڈل آئین میں ترمیم اور کلب ایفیلیشن اور آپریشنل
قواعد کو متعارف کرانے کے بعد پی سی بی کو ماضی کی نسبت 22% زائد درخواستیں موصول ہوئی ہے. یہ پی سی بی کا کہنا ہے کہ 22% زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اچھا یہ صرف ابھی درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان کے بقول کہ 22% زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے. آن لائن رجسٹریشن کے ابتدائی 12 روز میں 1362 اور آخری 17 روز میں 2445 درخواستیں موصول ہوئی، جو ملک بھر کے کرکٹ آرگنائزر کا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اعتماد کا واضح ثبوت ہے. یہ ان کے بقول ہے کہ یہ واضح ثبوت ہے کرکٹ آرگنائزر جنہوں نے اتنی زیادہ درخواستیں جمع کرا دی. یہ پی سی بی کے بقول. بہرحال اس پہ تبصرہ تو ابھی بات تو ہوگی، میرا اپنا تجزیہ بھی ہوگا اس پہ، آپ بھی تجزیہ کریں گے اور لوگ بھی کریں گے، لیکن میں بھی اس پہ تھوڑا بہت تجزیہ کروں گا. اچھا پی سی بی کو سب سے زیادہ 845 درخواستیں خیبر پختونخوا کرکٹ ایسوسی ایشن سے موصول ہوئی. خیبر پختونخوا جو آج کل 6 سٹیز بنائی گئی ہے نا، 6 کرکٹ ٹیمیں بنائی گئی ہیں پروونشل کی 6 ٹیمیں بنائی گئی، ان میں خیبر پختونخوا سے سب سے زیادہ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کے لیے درخواستیں آئی ہیں. وہ جو درخواستیں آئی ہیں وہ 845 ہیں. اس کے بعد جبکہ سینٹرل پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن سے 774 درخواستیں موصول ہوئی. سندھ سے 676، پورے سندھ سے 676، سدرن پنجاب سے 524 درخواستیں، اور نادرن کرکٹ ایسوسی ایشن سے 486، یعنی جس میں میں ابھی موجود ہوں اسلام آباد پنڈی میں، نادرن کرکٹ ایسوسی ایشن، اس میں 486 یعنی سب سے کم درخواستیں موصول ہوئی ہیں. سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن میں سب سے زیادہ درخواستیں کراچی سے موصول ہوئی، جو شہروں کے حساب سے انہوں نے کمپائل کر کے بتایا ہے وہ ہے جی کراچی سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں. اچھا یہ آپ جناب دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ پیچھے پروگرام بھی انشاءاللہ چل رہا ہے، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں ڈال بھی دیا جائے گا. میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کہ سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن میں سب سے زیادہ جو سٹی درخواستیں بھیجنے والی ہے وہ ہے جی کراچی، 231 کلب نے درخواستیں جمع کروائی. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے لاہور کا. لاہور بھی بڑا شہر ہے، اس میں بھی زون ہوا کرتے تھے، کراچی میں بھی زون ہے مختلف. اس میں سے آئیے 222 کرکٹ کلب پی سی بی کے ساتھ رجسٹریشن کے خواہشمند ہیں، یعنی 222 دوسرے نمبر پر ہے. اس کے بعد ہے جی فیصل آباد تیسرے نمبر پر، جس میں 100 سے زائد درخواستیں آئی ہیں پی سی بی کے ساتھ کلب رجسٹریشن کی. حیدرآباد 94، اور اس کے بعد آ جاتا ہے راول پنڈی جو ہمارا شہر ہے جس سے ہم بلونگ کرتے ہیں، مطلب میں جس سے بلونگ کرتا ہوں، اس میں 87 ہے جی، 87 کلبوں نے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں بھیجی ہیں. بنو اور کوئٹہ سے بے ترتیب 83 اور 82 کرکٹ کلب نے رجسٹریشن کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں. سدرن پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن سے سب سے زیادہ بہاول نگر سدرن پنجاب کا جو ڈسٹرکٹ ہے، سٹی ہے، اس سے 61 درخواستیں موصول ہوئی ہیں. حالانکہ سدرن پنجاب میں بہاول پور میرے خیال میں بڑا شہر ہے جہاں پہ زیادہ ہونے کا امکان ہے، بہاول پور جو شہر ہے، اور بہاول نگر سے سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں 61. تو یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بھی مشکوک لگتی ہے، مطلب حیران کن ہے. اس پہ ابھی بات کریں گے جو حیران کن چیزیں. پی سی بی کہہ رہا ہے رجسٹریشن کے پہلے مرحلے کے اختتام پر اب درخواست گزار کامیاب کلب کے صدور کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ایک آن لائن لنک بھجوایا جائے گا
جب انہیں ممبرشپ اور کھلاڑیوں کی کیٹیگری سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ یہ تو تھا پریس ریلیز جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس میں کچھ اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ یہاں پر لکھا ہے کہ 3,807 ٹوٹل درخواستیں آئیں۔ اب جب جمع کراتے تھے مختلف درخواستیں تو اس میں فگر آتا تھا، جیسے شروع ہوا پھر بڑھتا گیا، مطلب سدرن کا یا نادرن کا این سے شروع ہو کے وہ 5,000 کل شام کو 4:38 پر یا نادرن کا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف نادرن کا ہے۔ جب اسلام آباد میں ایک رجسٹریشن ہم نے کی تو اس میں وہ فگر آیا جی سیریل وائز 4,991، یعنی 4,991۔ اور اسی طرح سندھ سے کل 4:36 پہ ایک آدمی نے جمع کرائی درخواست، سبمٹ کیا اپنے فارم، تو اس کا فگر تھا 4,999، یعنی ایک کم تھا 5,000 سے۔ تو یہ سیریل اب جب 507 سے شروع ہوا، 400-500 سے ہم نے چیک کرنا شروع کیا تو اس وقت 500 تو کچھ تھے۔ یہ بڑھتے بڑھتے سیریل وائز مطلب 5,999 تک پہنچے، 5,991 تک ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس طرح فگر یہ بڑھتے گئے۔ تو ہمارے علم میں، ہماری سمجھ میں تو یہی تھا کہ یہ فگر، یہ جو لوگ درخواستیں جمع کرا رہے ہیں اس حساب سے جاتا ہے۔ اب پی سی بی ٹوٹل کہہ رہی ہے 3,807، تو یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے مجھے۔ یہ مطلب اب وہ فیک تھا، اگر وہ فیک تھا تو یہ سیریل کیسے بڑھتے رہے؟ ہمارے سامنے وہ بڑھتے رہے۔ جب روزانہ ہم لوگ کراتے تھے اور رپورٹس لیتے تھے مختلف لوگوں سے، 200 آج 100 بڑھ گیا، 50 بڑھ گیا، ہر 10 15 20 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ کلب بڑھتے تھے۔ جب 24 تاریخ آخری تھی 10 تاریخ سے سٹارٹ ہوا تو 13 کو ہم نے پہلے چیک کیا، اس وقت تھا 500 سم تھنگ، اس طرح کا کچھ تھا، 500 کچھ فگر آئے۔ پھر 2-3 دن کے بعد ہم نے چیک کیا، 3-4 دن کے بعد تو وہ فگر ہو گیا 1100۔ یہ سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، چل بھی رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں کچھ فگر، وہ آپ کی تسلی کے لیے سیریل وائز وہ چلا بھی رہے۔ تو وہ اس طرح چلتے چلتے پھر جب یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی 24 تاریخ سے پہلے 23 کو اناؤنس ہوا کہ یہ 8 اپریل تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے رجسٹریشن کی ڈیٹ۔ اس وقت تک یہ 2400 سم تھنگ چل رہی تھی، 1900-2200 مختلف سٹیز کی۔ یہ سکرین پہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں غور سے۔ اچھا، یہ 2400-2200 اس طرح چل رہی تھی، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چلے 2400 بھی مطلب 6 سٹی کا ہو گیا تو یہ تو 10,000 کے قریب بن گیا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پھر آگے چلتا گیا، مختلف لوگوں نے ہمیں بھی اپروچ کیا کہ کیسے کرنا ہے، رجسٹریشن کیسے کرنی ہے، تو ہم ان کو بتاتے رہے۔ پھر وہ جب کرتے تھے تو ہمیں ایک اسکرین شاٹ بھیج دیتے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ آئی ڈی نمبر آیا ہے، سیریل نمبر آیا ہے، تو اسے ہم دیکھتے تھے کہ یار کافی بڑھ رہا ہے۔ یہ چلتے چلتے میں کل شام کی بات آپ کو بتاتا ہوں، جب آخری ڈیٹ تھی تو اس میں میرے پاس جو فگر آئے تھے وہ یہی تھے، سندھ سے اور ایک نادرن سے، یہ 2 کا میرے پاس فگر آیا۔ اس میں 5,000 ہو گیا تھا، اس کا ایک کم 5,000، یعنی 4,999 سندھ کا اور 4,991 یہ تھا۔ بہرحال چلے، ہو سکتا ہے یہ فیک ہو، پی سی بی کا جو بھیجا گیا وہ تو اتھینٹک ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک تو ماحول نگر کا 61 کلبوں نے اگر کیا ہے، وہاں کتنی انوائرمنٹ ہوگی، پہلے کتنے کلب ہوں گے، وہ بھی کوئی بندہ آ کے بتا ہی دے گا کہ وہاں پر پہلے کتنے تھے اور اب کتنے لوگوں نے کر لیے۔ دوسری میں تھوڑا سا ایک مثال دیتا تو اپنے راولپنڈی سٹی کا، راولپنڈی شہر سے چونکہ ہم
بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تفصیل کا کافی حد تک پتہ بھی ہوتا ہے. یہ 2019 میں 2019 اور 20 میں جب یہاں پر پرانی ایڈ آگ کمیٹی کو ہٹا دیا گیا اور نئی ایڈ آگ کمیٹی اسی پی سی بی نے لگائی. اسی پی سی بی نے جنرل ابصار عالم کی سربراہی میں 3 رکنی ایڈ آگ کمیٹی یہاں پر لگائی تو انہوں نے ٹورنامنٹ کرائے. اس سے پہلے فضل محمود بھی کچھ رہتا تھا, انہوں نے کمپلیٹ کرایا اس کو اور اس میں 76 کلب کھیلے. پنڈی کے جو رجسٹرڈ تھے 76 کلب پہلے سے کلیم کرتے رائٹ آف ووٹ والے, وہ کھیلے. اس کے بعد جب انہوں نے ایک دوسرا ٹورنامنٹ ڈسٹرکٹ کا اپنے طور پہ شروع کرایا, اس وقت ڈسٹرکٹ ہوا کرتی ختم تو نہیں ہوئی تھی, ڈسٹرکٹ کا ٹورنامنٹ کرایا جس میں اب سے فیسیں لی گئی ٹورنامنٹ کرانے کے لیے. 10-10 ہزار روپے فی کلب لیا گیا اور وہ آلموسٹ 104 کلبوں نے کھیلا. اس کو 100 کے قریب کلب کھیلے. ون ڈے ایک ٹورنامنٹ ہوا, پارٹیسپیٹ کیا. پھر ایک دوسرا T20 اناؤنس کیا ٹورنامنٹ انہوں نے. ایک تو ون ڈے مکمل ہوا, اس میں 100 کے قریب کلب کھیلے. بہرحال کچھ کلب کھیلے, شاید 100 نہیں ہو گئے میرے خیال میں, اس میں 78 تھے یا 84, اس طرح کا کوئی فگر تھا, مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال اتنا فگر تھا 84 یا اس طرح تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے T20 ایک ٹورنامنٹ کرایا. اس میں لوگوں نے رجسٹریشن کرائی, 14,000 روپے فیس دی اور ایفیلیشن کرائی. رائٹ آف پلیگ رائٹ حاصل کیے 14,000 روپے فیس دے کے, اور وہ 14,000 دے کے بھی اس میں ٹوٹل فگر ہوا 104 کلب کا. 104 کلب تو وہ ہو گئے. اب وہ 104 کلب پلیگ رائٹس والے تھے. اب اس وقت جو فگر راول پنڈی کا بتا رہے ہیں پی سی بی والے, وہ ہے 87, یعنی وہ باقی سارے بھاگے, انہوں نے بھی جمع نہیں کرائی, فیسیں نہیں جمع کری. حالانکہ میرا خیال تھا, یہ میرا تجزیہ ہے کہ مطلب میرا تجزیہ یہ تھا کہ جتنی آسانی کی ہے, کیونکہ پہلے اب کہتے تھے نا مڈل مین ہے جی, ایسوسیشنیں روکتی ہے, وہ کرنے نہیں دیتی. حالانکہ ایسوسیشنیں بھی اپنے طور پہ صحیح روکتی تھی کہ ایسے ہی رش پڑ جاتا ہے تو بعد میں وہ پورا نہیں اترتے اس کرائٹیریا پہ, کلب کے کرائٹیریا پہ, تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ ان کے پاس آتے تھے لوگ کلب رجسٹر کرنے کے لیے, تو وہ ان کو گائیڈ کرتے تھے, بتاتے تھے, کرائٹیریا سخت بتاتے تھے جب, تو پھر وہ کئی لوگ اپنے مطلب خواہش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے, نہیں کراتے تھے. تو یہاں پر چونکہ کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا, پی سی بی نے صرف ایک لنک اوپن کر دیا, 1 ونڈو آپریشن ہو گیا جی, 5,000 جمع کرائے. تو کئی لوگ اس طرح جمعے والی ٹیمیں, ہفتے والی, کوئی اتوار والی, کوئی سیزن میں کھیلنے والی, جس طرح پہلے پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی درخواستیں جمع کرائیں گی, اور یقیناً کرائی ہوگی انہوں نے. تو اس طرح یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت کم تعداد میں لوگوں نے جمع کرائی ہے, بہت کم تعداد میں. یا تو کم تعداد میں جمع کرائی ہے, لیکن جس طرح اگر وہ فگر آ رہا ہے اس فگر کے حساب سے تو یہ 30,000 ہونی چاہیے. 5-5 ہزار ہر ایسوسیشن کا اگر الگ سے آ رہا ہے. یہ بہرحال پی سی بی کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ جو ہر ایسوسیشن میں جب وہ سبمٹ کراتے تھے وہ ایک آئی ڈی آتی تھی, وہ آئی ڈی کس سلسلے میں تھی, کس طرح تھی, اس کی وجہ کیا تھی, اور اس کا وہ سیریل نمبر کیوں ہر سبمٹ کرنے سے 1 بڑھتا تھا, 2 بڑھتے تھے, تو یہ کیسے بڑھتا تھا, اور بڑھ کے پھر 5-5 ہزار ہو گیا, تو اس حساب سے 6-5-30 تقریباً 30,000 کے قریب یہ بچ جاتا ہے. مطلب یہ شکوک پیدا کرتا ہے, شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اور جس سے بھی پوچھا ہر جگہ سے لوگوں نے بڑی تگ و دو کر کے کوشش کر کے رجسٹر کرائی ہے. اب باول نگر کا آپ کہتے ہیں وہ بیکورڈ ایریا ہے, مطلب اتنا یہ پنڈی یا لاہور کی طرح تو نہیں ہے, فیصل آباد کی طرح, تو وہاں سے بھی اگر سب سے زیادہ درخواستیں آئی ہیں. پھر کے پی کے سے بہت زیادہ آئی ہے. کے پی کے بہت سارے پشاور, بردان یا اس طرح کے شہروں کو چھوڑ کے پی کے بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں, تو وہاں سے سب سے زیادہ درخواستیں آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید یہ مسٹیک ہوئی ہے, یا بہرحال پی سی بی کی طرف سے یہ فگر جو جاری کیا گیا یا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بات تو تھی کہ جس حساب سے درخواستیں لوگ جمع کرا رہے ہیں اس حساب سے رجسٹریشن ہو نہیں سکتی تھی,
اس حساب سے رجسٹر کر کے ٹورنامنٹ کرانا بہت مشکل تھا. اگر 20,000 25,000 15,000 اگر آ بھی جاتی درخواستیں 15,000 بھی آ جاتی تو 15,000 میں سے کتنے نکالتے. میں نے پچھلے اپنے پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھ کے پی سی بی نے یہاں سے کم کیا ہوگا. لیکن بہرحال جن لوگوں نے 5,000 روپے جمع کرا کے کروڑوں روپے جمع ہو گئے یہ پی سی بی کے پاس بھی, تو یہ جو جمع کرائے گئے تو ان کے پرسوں تو ضرور کریں گے. وہ پوچھیں گے. اب بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح وہ ڈیٹیل سینڈ کریں گے, کس طرح سے مطلب ای میل پہ اگر کریں گے. تو کئی لوگ اگر رہ بھی گئے, میری درخواست یہ ہے پی سی بی چونکہ اب یہ اس پروسیس کو سینڈ کر دے گی, ٹرانسفر کر دے گی سی اے میں. سی اے اس کو باقی اگلا کام شاید ممکنہ طور پہ وہ چلائے. تو اگر کسی کے پاس اس دوران بھی اگر کوئی نہیں کر سکا کلب رجسٹر اپنا, یا خواہش رکھتا ہے یا اس کے پاس ڈاکومنٹ باقی چیزیں پوری ہے, تو وہ سی اے کے پاس جا کے درخواست کرے اور یہی ریٹرن دے دے, پیسے بھی جمع کرا کے بینک میں یہ رسید وغیرہ پہلے رابطہ کر کے, تو ہو سکتا ہے ان کو بعد میں بھی اس میں شامل کر لیا جائے. بہرحال یہ کچھ شکوک و شبہات ہے. اس کے لیے مزید تفصیلات جب آئے گی تو کیونکہ کس کس کو پی سی بی کرتی ہے, رسپونڈ کرتی ہے اور ای میل پہ باقی لنک شیئر کرتی ہے پی سی بی جہاں پر بھی کرے گی. جن کو نہیں کرے گی یقیناً وہ سامنے آ جائیں گے, لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آئیں گے, میڈیا پہ بھی آئیں گے, اخبارات میں بھی آ جائیں گے کہ جن کو پی سی بی نے نہیں بھیجا لنک فردر پروسیس کے لیے. یہ 5,000 روپے فیس تو جمع ہوگی, باقی تفصیلات بھی ان کے پاس پہنچ گئی. تو اگر نہیں بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ یا کلبز وغیرہ سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت سارا اس میں معاملہ گڑبڑ ہے. لیکن اس کا انتظار کریں گے کہ کب پی سی بی اس لنک پہ اگلا لنک بھیجتی ہے اس موجودہ ای میل ایڈریس جو لوگوں نے دیے 5,000 پہ. پھر اندازہ ہو جائے گا کہ چونکہ اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا اس وقت تک, تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی. چونکہ آج پہلا دن ہے تو آج اس وقت تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس پہ بہت زیادہ کوئی یہ گپلا شپلا ہوا ہو. گپلا کا تو میں نہیں کہتا, لیکن بہرحال شکوک و شبہات چونکہ پنڈی کا میں رہنے والا ہوں تو پنڈی میں بہت زیادہ لوگوں نے درخواستیں جمع کرائی ہیں. تو بہرحال پھر بھی 87 وہ کہہ رہے تھے, چلے پتہ لگ جائے گا, اس کی تفصیل بھی آ جائے گی. تو بہرحال اب آتے اپنے اس پروگرام کی طرف, تھم نیل جو ہم نے بنایا اس کی طرف آتے. آپ کو انتظار بھی ہوگا کہ یہ 302 کیس فخر زمان کا 302 والا کون سا کیس ہے. تو ناظرین ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. تو فخر زمان کا 302 کا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ فخر زمان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اس نے اس سیریز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف 3 میچ کھیلے اور 302 رنز بنائے. یہ کیس تھا 302 دفعہ 302 کے تحت مین آف دی سیریز ہوئے. اور اب مبارکباد پیش کرتے ہیں فخر زمان صاحب کو کہ وہ اسی طرح کارکردگی دکھاتے رہے اور پاکستان ٹیم کو جتواتے رہے. انہوں نے بہت زبردست کھیلا. ایک انہوں نے سکور کیا 103, ایک میچ میں 193, ایک میچ میں 101 اور ایک میچ میں انہوں نے 8 سکور کیے. تو اس طرح یہ کل ملا کے 302 بنے. تو جناب 302 کا یہ فگر بڑا پاکستان میں خطرناک جانا جاتا ہے. لیکن بہرحال ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان پہ بہت سارا کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ مطلب نہیں صحیح کارکردگی نہیں پیش کر رہے. بہرحال اس سیریز میں انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کارکردگی دکھائی. امید کرتے ہیں کہ کل آگے جو T20 سیریز آ رہی ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی, اس میں بھی امید ہے کہ فخر زمان اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ٹیم پاکستان گرین شرٹ بھی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی. اور پرائم سپورٹس کے ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ پرائم سپورٹس پیج پہ یہ میچ آپ لوگوں کو لائیو بھی دکھایا جائے.
ہماری یہ کوشش ہوگی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پرائم سپورٹ کے پیج پر آپ کو یہ میچ لائیو دکھایا جائے گا۔ بہرحال یہ آج کا کچھ تھوڑا سا تبصرہ تھا، تو میری درخواست پھر وہی ہوتی ہے کہ پرائم سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کامنٹ بھی کر کے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ اب آپ کے لیے مزید کچھ سوال ہو۔ مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ میں وہ چیختا چلاتا نہیں ہونا مجھ سے ہوتا ہے، میں ایک نارمل عام آدمی ہوں، تو عام آدمی اپنا ویو پیش کرتا ہے، بات کرتا ہے، بس صرف وہ مجھے آتا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا یہ کروں ہلو جلو ایسے دنگا پوچھتی، اور جو اینکر ہوتے ہیں وہ اینکروں والا میرا نہیں ہے، میں نہ میرے پاس وہ کوئی وہ ہے اینکر والا میرا مزاج ہے، نہ ہی اس طرح کا میں کرتا ہوں۔ بہرحال فخر زمان کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی اسکرین پہ، تو T20 سیریز جو ساؤتھ افریقہ پاکستان کی آ رہی ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس پر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آنے والے اگلے پروگرام تک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور فیس بک پیج پہ کہیں بھی آپ کمنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو پرائم سپورٹس کے ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پرائم سپورٹ کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس سے اور بھی ہم پروگرام کرتے ہیں بہت سارے، اور اس میں کچھ میچوں کو ہم لوکل میچ جو ہوتے ہیں ان کو لائیو کوریج بھی کرتے ہیں پرائم سپورٹ کے پیج پہ، اس پہ بھی سارا دن محنت ہوتی ہے۔ ہمارے ستار شاہ صاحب جو ہے وہ بہت ہی محنت کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، گراؤنڈ میں بندے بھیجتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی کوریج کرتے ہیں سارا دن۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب آپ بھی اس راولپنڈی کے قریب، چونکہ دور فی الحال ہم ذرا جاتے نہیں ہیں، ابھی وہ سیٹ اپ نہیں ہمارا اس طرح کا، لیکن پنڈی اسلام آباد لوکل ایریا میں اگر کوئی بھی اس مطلب اپنے میچ کو لائیو کوریج کرانا چاہے، پرائم سپورٹ حاضر ہے، اور انشاءاللہ وہ کرے گا۔ ٹورنامنٹ کسی بھی ٹورنامنٹ کو لائیو کوریج کے لیے پرائم سپورٹ کا پیج حاضر ہے، اور آپ لوگ حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سپورٹ سے متعلق کوئی اینکر، کوئی شخصیت، کوئی اپنا تجزیہ دینا چاہے، کوئی پروگرام کرنا چاہے، تو اس کے لیے پرائم سپورٹ کا یہ پیج حاضر ہے، ہم حاضر ہیں۔ آپ کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ، پیج پہ نمبر دیے گئے ہیں، نمبر پہ کانٹیکٹ کریں، اور اب کوشش کریں گے کہ اب یہ نہیں کہتے اب اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اب ورژن پیش کرتے ہیں سب کا، مطلب آپ آگے کریں گے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، کرکٹ میں کوئی خرابی ہو رہی ہے کہیں بھی، پی سی بی میں، ایسوسیشنوں میں، کسی بھی ایسوسیشن میں، ابھی فی الحال تو ایسوسیشنیں 6 ہی لگی ہے، تو ان 6 میں اگر کوئی آپ کو نظر آتی ہے، چونکہ ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہوئی، تو بہرحال اگر ان 6 ایسوسیشنوں کے مطلب ناردرن، ساؤتھرن اور ان کے کوئی بھی ذمہ دار لوگ اپنا ورژن، اپنا پلان جو پلان ہے، ناردرن خاص طور اسپیشلی میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناردرن کے کوئی بھی ذمہ دار، عبدالسمی صاحب یا چیئرمین صاحب یا کوئی بھی ان کا اسپوکس پرسن، کوئی آگے اپنا ورژن دینا چاہے، اپنا پلان یا ڈسکس کرنا چاہے آپ سے، یا عوام تک پہنچانا چاہے، تو پرائم سپورٹس کا یہ مطلب پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن، چونکہ اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ہر اقتدار والوں کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے، تو اپوزیشن سے بھی اگر کوئی آ جائے تو وہ بھی اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔